اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 14واں درس فارسی کی تیسری کتاب سے۔ آج کے درس کا عنوان ہے در مہمان سرا۔ مہمان سرا میں یعنی مہمان خانے میں، وقتی بے دنیا آمدم جب میں اس دنیا میں آیا، یعنی متولد ہوا۔ نام ہمارا روح اللہ گزاشتند، میرا نام جو ہے وہ روح اللہ رکھا گیا۔ پیدر و مادر ہمیشہ ایران و اخلاق و شجاعت امام خمینی رحمہ اللہ و انقلاب اسلامی ایران برایم تعریف می کردند۔ میرے ماں باپ ہمیشہ اخلاق اور شجاعت امام خمینی کی اور انقلاب اسلامی ایران کی میرے لیے تعریف کیا کرتے تھے، یعنی میرے لیے بیان کیا کرتے تھے کہ ایران میں جو ہے ایک انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کو امام خمینی نے جو ہے وہ برپا کیا ہے۔ امام خمینی جو ہے اخلاق اور شجاعت کے جو ہے وہ پیکر ہیں، اس طریقے سے میرے لیے بیان کیا کرتے تھے۔ مادر بزرگم یعنی میری دادی، ہم در قصہ از امام برایم زیاد می گفت، میری دادی اماں جو ہے وہ بھی امام خمینی کے بارے میں زیادہ قصے مجھے بتاتی تھی۔ آمدن بے ایران اسلامی زیارت حرم امام خمینی رحمہ اللہ و آشنای بیشتر با این کشور برایم یک آرزوی بزرگ بود۔ آمدن بے ایران اسلامی، میرا ایرانی اسلامی ملک میں آنا، زیارت حرم امام خمینی کرنا اور آشنائی بیشتر با این کشور و آشنائی با این کشور یعنی اس ملک کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات، زیادہ آشنائی کرنا، یہ میری آرزوؤں میں سے ایک بڑی آرزو تھی۔ میں نے قصے سنے تھے کہ ایران میں یہ ہو گیا، ایران میں وہ ہو گیا، تو میرا دل کرتا تھا کہ میں ایران جاؤں اور وہاں کی صورتحال کو معلوم کروں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پس از سالہا انتظار بے آرزویم رسیدم، صدای مہماندار ہواپیما را شنیدم کہ می گفت مسافران محترم، کمربند ہایتان را بے بندید، در آسمان تہران ہستیم، ہم اکنون ساعت 8 صبح وقت تہران است و تا چند دقیقه دیگر ہواپیما در فرودگاه امام خمینی بے زمین می نشیند۔ از سال انتظار بے آرزویم رسیدم، بہت سارے سالوں کے انتظار کے بعد میں اپنی آرزو کو پہنچا۔ میں نے صدائے مہماندار ہواپیما سنا کہ می گفت، وہ کہہ رہی تھی مسافران محترم، مسافران محترم، کمر بند ہایتان را بے بندید، اپنا بیلٹ جو ہے وہ باندھ لیں، در آسمان تہران ہستیم، ابھی جو ہے وہ ہم تہران کے آسمان کے اوپر ہیں، یعنی ابھی ہم تہران کے اوپر ہیں، ہم اکنون ساعت 8 صبح وقت تہران است، ابھی 8:30 تہران کا وقت ہے، و تا چند دقیقے دیگر ہواپیما در فرودگاہ امام خمینی بے زمین می نشیند، چند دقیقے یعنی چند منٹوں کے بعد ہواپیما یعنی ہوائی جہاز فرودگاہ یعنی ایئرپورٹ امام خمینی زمین پر اترنے والا ہے۔ ہواپیما وہی ہوائی جہاز کو کہتے ہیں۔ صدائے مہماندار، مہماندار کہتے ہیں جہاز کے عملے کو، مہماندار کہتے ہیں جہاز کے عملے کو جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی جو ہے ہم تہران میں ہیں، چند دقیقے یعنی چند منٹوں کے بعد ہمارا جہاز جو ہے وہ لینڈنگ کرنے والا ہے، تو اپنے بیلٹ جو ہے وہ باندھ لیں۔ پس از پیاده شدن از هواپیما به مادرم زنگ زدم و خبر رسیدنم به ایران راه دادم۔ ہواپیما یعنی ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد میں نے اپنی امی کو فون کیا اور خبر دی کہ میں ایران میں پہنچ گیا ہوں۔ از سالن فرودگاہ بیرون رفتم، اس کے بعد جو ہے وہ میں ایئرپورٹ کے ہال سے باہر آیا و ٹیکسی بے طرف کم حرکت کردم، ٹیکسی کے ذریعے یعنی ٹیکسی پر میں نے کم کی طرف حرکت کی یعنی سفر کیا۔ پس یک ساعت بے کم رسیدم، 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ میں کم میں پہنچ گیا۔ رانندے نزدیک حرم مرا پیادے کرد، رانندے یعنی ٹیکسی کے ڈرائیور نے مجھے حرم کے نزدیک اتار دیا۔ پس از زیارت حرم معصومہ بے جامع المصطفیٰ رفتم، پہلے میں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی
اس کے بعد میں جامعۃ المصطفیٰ گیا رفتم یعنی جامعۃ المصطفیٰ گیا. یکی از کارمندان بخش پذیرش مرا به مهمان سرا برد. مدیر مہمان سرا با مہربانی به استقبالم آمد و اتاق استراحتم را به من نشان داد. جو لوگ پذیرش کا کام کرتے ہیں ان میں سے ایک شخص آیا مجھے مہمان سرا لے گیا. مدیر مہمان سرا یعنی جو مہمان سرا کا بڑا تھا. با مہربانی یعنی مہربانی کے ساتھ. بے استقبالم آمد وہ میرے استقبال کے لیے آیا. و اتاق استراحتم را بے من نشان داد اس نے میرے کمرے کو میرے لیے نشان دیا یعنی کہا کہ یہ کمرہ آپ کا ہے، اس میں آپ نے سونا ہے. از کمی استراحت به سالن غذاخوری رفتم هیچ کس را نمی شناختم. دنبال یک هموطن یا هم زبان می گشتم. از قیافه های مختلف افراد فهمیدم که از کشورهای گوناگون هستند. پس از کمی استراحت یعنی تھوڑا سا استراحت کرنے کے بعد میں سالن غذاخوری یعنی کھانا کھانے کے حال میں گیا. هیچ کس را نمی شناختم میں کسی کو نہیں پہچان رہا تھا. دنبال یک ہموطن یا ہم زبان می گشتم میں اس چیز کے پیچھے پڑ گیا کہ کوئی میرے ملک کا ہو، کم سے کم میرے ملک کا نہ ہو تو میرا جو ہے ہم زبان ہو تو میں اسے جو ہے وہ بات کروں. از قیافه های مختلف میں نے بہت ساری شکل و صورت لوگوں کی دیکھی. فہمیدم میں سمجھ گیا، بہت سارے چہرے میں نے مختلف دیکھے کہ میں سمجھ گیا کہ از کشورهای گوناگون ہستند یہ بہت سارے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے، کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہوا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہوا ہے. میں نے شکل و صورت کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا. بعضی داشتند با ٹیلیفون ہمراہ صحبت می کردند بعض لوگ جو ہے وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے. گروہی داشتند با ہم گفتگو می کردند گروہی یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. برخی ہم داشتند ہمراہ با غذا خوردند بعض لوگ جو ہے وہ ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کھانا بھی کھا رہے تھے اور ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے. تماشا می کردند یعنی ٹی وی دیکھ رہے تھے. یک نفر ہم کے بعداً فهمیدم اسم او علی حسین است ایک نفر کے بعد میں سمجھا اس کا نام جو ہے علی حسین ہے. در گوشه اثارا مشغول فکر کردن بود. علی حسین جو شخص جس کا نام میں سمجھا کہ اس کا علی حسین نام شخص ہے. در گوشه اثارا مشغول فکر کردن بود جس کا نام میں سمجھا کہ علی حسین ہے. در گوشه اثارا مشغول فکر کردن بود وہ سالن کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور فکر کرنے میں مشغول تھا یعنی کچھ سوچ رہا تھا. بے او نزدیک شدم میں اس کے نزدیک ہوا. و سلام کردم میں نے اس کو سلام کیا. با لبخندی اس نے حشاش بشاش ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ پاسخم را داد اس نے میرے سلام کا جواب دیا. پاسو کہتے ہیں جواب کو، را داد یعنی اس نے جواب دیا. بے زبان عربی با او احوال پرسی کردم میں نے زبان عربی میں اس سے جو ہے احوال پرسی کی. وقتی جواب داد جب اس نے جواب دیا مجھے متوجہ شدم میں متوجہ ہو گیا. کیا او ہم عربی بلد است کہ وہ بھی عربی جانتا ہے. بلد کہتے ہیں جانتے کو. خودم را به او معرفی کردم میں نے خود کی اس کے لیے معرفی کی یعنی اپنا تعارف اس کے لیے میں نے کروایا. گفتم میں نے اس کو کہا اسمم روح اللہ است میرا نام جو ہے وہ روح اللہ ہے. و اہل لبنان ہستم میں جو ہوں وہ اہل لبنان ہوں یعنی لبنان کا رہنے والا ہوں. میں نے جو اس کو بتایا کہ میرا نام جو ہے روح اللہ ہے، میں لبنان کا رہنے والا ہوں، تو اس نے بھی کہا او گفتی یعنی اس نے بھی کہا من اہل تازانیہ ہستم میں بھی جو ہوں اہل تازانیہ ہستم یعنی اہل تازانیہ کا ہوں یعنی تازانیہ کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا میں لبنان کا رہنے والا ہوں. اس نے کہا کہ میں اہل تازانیہ کا رہنے والا ہوں. پس از گفتگو پرسیدم گفتگو کے بعد میں نے اس سے پوچھا داشتی بیچے فکر می کردی کس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے.
گفت یعنی علی حسین نے کہا داشتم فکر می کردم، میں اس چیز کے بارے میں فکر کر رہا تھا کہ آیا می توانم در درسہا موفق شوم، کیا میں درس میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ آیا یاد گرفتن زبان فارسی برایم سخت نیست، کیا میرے لیے زبان فارسی سیکھنا سخت نہیں ہے؟ بے او گفتم، میں نے اس کو کہا، یہ روح اللہ کہہ رہا ہے علی حسین کو، از مدیر مہمان سرا، میں نے مدیر مہمان سرا سے، را شنیدم، میں نے اس سے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ در جامعۃ المصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ میں زبان فارسی را باستفادہ از روش های جدید به آسانی آموزش می دہند۔ تو روح اللہ نے کہا کہ میں نے مدیر مہمان سرا سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جامعۃ المصطفیٰ میں زبان فارسی جدید طریقوں سے سکھائی جاتی ہے۔ ہم با امید بے خدا، ہم بھی خدا پہ توکل کرتے ہوئے، خدا میں امید رکھتے ہوئے، و تلاش و کوشش، ہم جو ہے وہ تلاش کریں گے، کوشش کریں گے، یعنی محنت کریں گے، حتماً موفق میشویم، ہم جو ہے حتماً موفق ہو جائیں گے، یعنی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم محنت زحمت کریں گے تو ہم کیوں کامیاب نہیں ہوں گے؟ زمانی کوتاہ زبان فارسی را یاد میں گریم، ہم تھوڑے سے عرصے میں زبان فارسی کو یاد کر لیں گے۔ از آن روز بے بعد ما ہم باہم دوست شدیم، اس دن کے بعد ہم جو ہے ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، تا حالا یعنی ابھی تک ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ در یک کلاس درس میخوانیم، ہم جو ہے ایک کلاس میں درس پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ در درسا، اور ہمیشہ درس میں، بے ہم دیگر کمک میکنیم، ہم جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی علی حسین اور روح اللہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہو گئے، اب ایک دوسرے کی درس میں مدد بھی کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں درس کے سوالوں کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے پدر و مادر روح اللہ چه چیزهای را برای او تعریف می کردند؟ روح اللہ کے ماں باپ کون سی چیز کی روح اللہ کے لیے تعریف کیا کرتے تھے؟ تو انقلاب اسلامی ایران کی تعریف کیا کرتے تھے اور امام خمینی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے روح اللہ پس از رسیدن بے کم چه کرد؟ روح اللہ کم پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ تو وہ جامعۃ المصطفیٰ گیا۔ تیسرا سوال ہے کسانی کے در مہمان سرا بودند داشتند چه کار می کردند؟ جو لوگ مہمان سرا میں تھے وہ کیا کام کر رہے تھے؟ کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے روح اللہ چگونه فهمید افراد از کشورهای مختلف هستند؟ روح اللہ کیسے سمجھ گیا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں؟ تو چہرے سے وہ سمجھ گیا، چہرے شکلوں کو دیکھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ملک سے نہیں ہے۔ پانچواں سوال ہے دوست روح اللہ داشت بے چه چیزی فکر می کرد؟ روح اللہ کا دوست کس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں زبان فارسی حاصل کر پاؤں گا، سیکھ پاؤں گا یا نہیں سیکھ پاؤں گا۔ پانچواں سوال ہمارا یہ تھا جس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اب چلتے ہیں درس کے مخالف الفاظ کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ شجاعت۔ شجاعت وہی شجاعت ہے جس کا مخالف لفظ ترس۔ ترس یعنی ڈر، ترس یعنی ڈر۔ اس کے بعد لفظ استقبال۔ استقبال وہی استقبال ہے جس کا مخالف لفظ بدر کے۔ بدر کے یعنی چھوڑانا۔ استقبال یعنی کسی کا استقبال کرنا۔ اس کے بعد لفظ امید۔ امید کا مخالف ہے نا امیدی۔ امید کا مخالف کیا ہے؟ نا امیدی۔ یہ امیدی اور نا امیدی یہ اردو فارسی میں دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر یہ لفظ پڑھ دیتا ہوں، امید اور نا امیدی یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہے بعدن۔ بعدن یعنی بعد میں جس کا مخالف لفظ ہے قبلاً یا حالا یعنی ابھی۔ اس کے بعد لفظ مشغول۔ مشغول یعنی مصروف، اس کا مخالف لفظ ہے بیکار۔ بیکار یعنی فضول، جو کوئی کام نہ کر رہا ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا 14واں درس۔ امید ہے دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ دوستان سے آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کے کام کی ہو، میری ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو،
تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش ہوگی ہر ایک دوست کو جواب دیا جائے۔ والسلام۔